بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہنے کو تو بہت کچھ تھا پر کسی کو بتانے کی عادت نہیں ہماری۔ کہنے کو تو بہت کچھ تھا پر کسی کو بتانے کی عادت نہیں ہماری۔ پر وہ درد بھی دیتے اور زخم بھی دینے کا ہے الزام ہم پہ۔ وہ سچے بھی بنے پھرتے اور جھوٹے کا سہارا بھی ہے لیتے۔ وہ جن کا دل ہی خود کالا دنیا کو صاف دل کرنے کی دیتے ہیں ہدایت کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو پاک صاف دل والا اور سچی زبان والا ہو۔ پاک صاف دل والا وہ پرہیزگار انسان ہے جس کے دل میں کوئی گناہ، ظلم، زیادتی، جلن، حسد اور نفرت نہ ہو۔ ابن ماجہ۔ صاف دل انسان کی 5 نشانیاں کون کون سی ہے اور ہمارے پیارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے انسان کی کون کون سی نشانیاں بیان فرمائی ہے اور ساتھ ہی ساتھ برے انسان کی کون کون سی نشانیاں بیان فرمائی ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں صاف دل انسان کی 5 نشانیاں کون کون سی ہے۔ ماہرین نفس کے مطابق صاف دل انسان میں یہ 5 نشانیاں پائی جاتی ہے۔ نمبر 1، بہت جلد جذباتی ہو جائیں گی، یعنی جب اس کے سامنے کوئی غلط بات کی جائے تو اس بات سے قطع نظر کے آگے کون بیٹھا ہے یا اس کے جذباتی پن میں کیا کیا نقصان ہو سکتا ہے، وہ کھل کر اپنی سچائی کا اظہار کرے گا اور اس مقصد کے لیے جذبات کا سہارا لے گا۔ نمبر 2، اس کا غصہ تھوڑی دیر کے لیے ہوگا، یعنی جیسے وہ بہت جلد جذباتی ہو جاتا ہے اور سامنے والے سے لڑ جاتا ہے ویسے ہی بہت جلد ٹھنڈا بھی ہو جائے گا اور پھر سے بالکل ایسے ہی ہو جاتا ہے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ نمبر 3، ماہرین نفس کہتے ہیں کہ ایسے شخص نہایتی احساسہ طبیعت کا مالک ہوتے ہیں اور لوگوں کو تلخ رویے اسے بہت تکلیف دیتے ہیں، یعنی ایک صاف دل انسان جب کسی کا تلخ رویہ دیکھتا ہے تو اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 4، وہ ہر رشتے کو دماغ کے بجائے اپنے دل سے نبھایا، یعنی اس کے ساتھ تعلق نبھایا دل سے نبھائے گا، پورے کا پورا اسی کا ہو جائے گا اور ہر دم اس کی خیر اور بھلائی کے لیے بے قرار رہے گا۔ نمبر 5، ماہرین نفس کے مطابق ایک اچھے اور صاف دل کے انسان کی 5ویں نشانی یہ ہے کہ ایسا شخص کبھی کسی کے دل میں اپنے لیے خلوص اور وہ محبت نہیں جگا پائے گا جو وہ دوسروں کے لیے محسوس کرتا ہے، جبکہ اس کے برعکس چالاک، ہوشیار، مکار اور چاپلوس قسم کے سب سے پیارے ہوتے ہیں۔ یہ وہ 5 نشانیاں ہیں جو ایک صاف دل انسان کے لیے ماہر نفس بتاتی ہے۔ آئیے اب اس کائنات کے سب سے بڑے امام اور پیشوا نبی آخر زماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جانتے ہیں کہ اچھے اور صاف دل انسان کی کیا خوبیاں ہیں۔ امام بخاری کی کتاب الادب المفرد میں لکھا ہے کہ حضرت اسماء فرماتی ہے کہ ایک دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں تمہارے اچھے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور، آگاہ فرمائیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ جنہیں اگر دیکھا جائے تو خدا یاد آ جائے، یعنی جن لوگوں کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے وہ تم میں سے اچھے لوگ ہیں۔ اس کی صورت 2 صورتیں بیان کی جاتی ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جن کی عبادت، نیکی اور تقویٰ کی جھلک ان کے چہرے پر نور کی صورت میں دکھائی دیتی ہے، اور دوسری دیکھ کر دل میں خیال آتا ہے کہ اس قدر بار اور پرنور چہر کسی اللہ والے کا ہی ہو سکتا ہے۔ عام طور پر انسان کے اندر کی کیفیت کا اس کے چہرے سے اندازہ ہو جاتا ہے اور چہرہ انسان کی بات حالات کا عکاس ہوتا ہے۔ غصہ ہو یا خوشی، غم ہو یا راحت، ناراضگی ہو یا رضامندی، انسان کے چہرے سے اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کے نیک اعمال اور برے اعمال کے اثرات بھی اس کے چہرے سے ظاہر ہوتے ہیں۔ بخاری شریف کی ایک روایت کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک خواب کا منظر بیان فرمایا کہ میں نے ایسے لوگوں کا ایک ہجوم دیکھا ہے جن کے چہرے کی کیفیت یہ تھی کہ چہرے کا نصف حصہ خوبصورت اور باقی نصف حصہ بدصورت تھا۔ فرشتوں سے پوچھا کہ یہ لوگ کون سے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اچھے اور برے اعمال غلط ملت ملتے رہتے تھے۔
اعمال صالحہ یعنی نیک اعمال بھی انہوں نے کیے ہیں اور اعمال سیئہ بھی پیچھے نہیں رہے۔ ان کے نیک اعمال ان کے چہرے پر حسن کی صورت میں نظر آ رہے ہیں اور برے اعمال چہرے پر بدصورتی کے طور پر نمایاں ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور مخلص بندوں کے چہرے پر ان کے خلوص اور نیک اعمال کا نور ہوتا ہے اور ان کے بنک اور نورانی چہرے کو دیکھ کر خدا کی یاد آ جاتی ہے، جبکہ دوسری صورت میں اس کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ جن کو اعمال اور حرکت، ان کا بیٹھنا اٹھنا، لین دین، عبادت، معلومات اور اخلاق معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کے مطابق ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر ایک مسلمان کی اصلی زندگی کا نقشہ سامنے آ جاتا ہے اور خدا یاد آ جاتا ہے۔ بہرحال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں سے اچھے لوگ وہ ہیں جن کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے لوگوں کی دو خصوصیت بیان فرمائی ہیں، وہیں پر فرمایا ہے کہ میں تمہیں تمہارے برے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بیان فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کا ذکر فرمایا۔ نمبر 1 یہ کہ چغلی کھانے والا یعنی ایک دوسرے کا چغلی کرنے والے لوگ چغلی کرتے ہیں، وہ دوسروں کو خامسا ان کی باتیں پہنچانے والے، ایک کی بات دوسرے کے آگے، دوسرے کی بات تیسرے کے آگے اور تیسرے کی بات چوتھے کے آگے۔ اس چیز کو ہمارے یہاں عام طور پر رواج پایا جاتا ہے اور ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ یہ عادت بن گئی ہے کہ بلا وجہ لوگوں کو یہ بتاتے رہتے ہیں کہ فلاں تمہارے بارے میں کیا کہہ رہا تھا اور فلاں جگہ تمہارے بارے میں یہ بات ہو رہی تھی۔ بلا ضرورت ایسی باتیں کرنا سرن گناہ کبیرہ شمار کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے یہاں سر سے ان کو گناہ کی نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ یہ باتیں اکثر جھگڑوں کا باعث بنتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہونے والے وہمی تنازع اور جھگڑے کی اگر وجہ تلاش کی جائے تو اکثر تنازع کے پس منظر میں کوئی نہ کوئی چغلی کر فرمایا ہوتا ہی ہے۔ چنانچہ یہ بہت برا عمل ہے اور اسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برے لوگوں کی علامت قرار دیا ہے۔ نمبر 2 دوسری بات فرمائی کہ دوستوں کے درمیان فساد ڈالنے والے برے لوگوں میں ہوتے ہیں۔ یہ کہ ایک مسرتی بیماری ہے کہ چند دوست اکٹھے محبت و اعتماد کے ساتھ آ رہے ہیں اور اگر کوئی آدمی ان کے درمیان غلط فہمی ڈال کر ان کی دوستی کو دشمنی میں بدل دیتا ہے تو وہ بہت بری حرکت کا مرتکب ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک خاندان محبت اور اعتماد کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے اور کوئی شخص دخل دے کر ان کی محبت اور اعتماد کی فضا کو خراب کر رہا ہوتا ہے تو وہ کوئی اچھا کام نہیں کرتا۔ محبت اور اعتماد کی فضا خاندان میں ہوتی، دوستوں میں ہو، مشترک کام کرنے والوں میں ہو، اس میں فساد ڈالنے والوں کو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برے لوگوں میں شمار کیا۔ نمبر 3 تیسری بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ شریف اور بے عزت لوگوں میں ایسے تلاش کر کے انہیں بدنام کرنے والے بھی برے لوگ ہوتے ہیں۔ عیب اور کمزور سے کوئی شخص پاک نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل کرم سے اکثر لوگوں کا پردہ رکھتا ہے۔ اب ایک شخص عزت کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے، لوگ اس کا احترام کرتے ہیں اور اسے اچھا آدمی سمجھتے ہیں، لیکن کوئی شخص بلا وجہ اس کی ٹوہ میں لگا رہتا ہے کہ اس کی کوئی کمزوری ہاتھ لگے تو اسے بدنام کروں، اس کا کوئی عیب میرے علم میں آ جائے تو اس کا پروپیگنڈا کر کے اس کی عزت کو خراب کروں۔ لوگوں کے عیب تلاش کرنے کے لیے ٹوہ میں رہنا، خاص طور پر موج اور شریف لوگوں کے حالت کا تسخیر کر کے ان کے عیب ڈھونڈنا اور پھر انہیں منتشر کر کے ان کو بدنام اور بے عزت کا باعث بنانا اور کوئی اچھی صفت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا مزاج رکھنے والوں کو برے لوگوں میں قرار دیا ہے۔ اپنے اور اپنے محترم ناظرین سے یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ یہ تینوں خامیاں آج ہمارے درمیان موجود ہے اور کیونکہ ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں اس لیے ہم یہ محسوس نہیں کر پاتے کہ ہم بلا تکلف کی حرکت کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کا بار بار مطالعہ کرنا چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے اور پھر اپنے معلومات اور مزاج اور عادت پر بھی نظر ڈال کر اپنی کمزوریوں کو محسوس کرتے ہوئے
اصلاح کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان بڑی بڑی مصری برائیوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اس دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بھروسے مند ہونے کا دکھاوا کرتے ہیں، لیکن اصل میں وہ اپنے ادیش کو، اپنے لکش کو پورا کرنے کے لیے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، ناٹک کرتے ہیں۔ اگر آپ ایسے لوگوں کو یعنی اچھے اور برے لوگوں کو پہچاننا سیکھ جاؤ تو آپ ایسے لوگوں سے دھوکہ اور چوٹ کھانے سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں تمام ایسے لوگوں سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ سب کو آج کا ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگے تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور آپ کے تمام دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ انہیں بھی معلومات ہو سکے۔ جزاک اللہ خیر۔